سورۃ الکہف اتنی مبارک صورت ہے، اتنی مبارک صورت ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر سورۃ الکہف کے فوائد اور ثمرات پہ گفتگو کی جائے تو میں مبالغہ نہیں کرتا، اس کے فوائد و ثمرات اور اس سے مستنبط مسائل پہ گفتگو کی جائے ساری رات بیت جائے اور یہ صورت ختم نہ ہو۔ لیکن میں 3 جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ پہلا انعام، اضاء له ما بین الجمعتین، صبح جمعہ ہے، اللہ سب کو توفیق دے اس سورت کو پڑھنے کی۔ جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اللہ ذوالجلال اس کی زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے، اس کی سوچ بھی روشن، اس کی نیت بھی روشنی اور اس کے ارادوں میں روشنی، اس کے تخیلات کی وادیوں میں روشنی، تصورات روشن، اور وہ اللہ ذوالجلال نے اس کو جو توفیق دی اس کے اقوال بھی روشن، اس کے اعمال بھی روشن، اور یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جو انسان سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے اللہ عزوجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 ہفتوں کے درمیان، 2 جمعے کے درمیان، غفر له ما بین الجمعتین وفضل 3 ایام، سورۃ الکہف جمعے کے جو پڑھ لیتا ہے 10 دنوں کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتا۔ ہم نے اس لیے سورت کو حفظ کرنے کا ایک مسابقہ رکھا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، من حفظ 10 آیات، من قرأ 10 آیات من سورۃ الکہف، روایات بتاتی ہیں جو سورۃ الکہف پڑھ لے یا اس کی پہلی یا آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، عصم من فتنة الدجال، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اللہ ذوالجلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، اور کافر کیا کہنے لگ گئے ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چوہدری کو نبی بنایا جاتا، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی۔ مومن کا تو ایمان ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ ذوالجلال فرماتے ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فهم في امر مریج، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیسے آسمان کو بنایا؟ دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا۔ اللہ ذوالجلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے ہیں۔ دیکھا انہوں نے آسمان کو، کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹکٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں کوئی خلل نظر آئے۔ تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی، اللہ ذوالجلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے۔ وما لها من فروج، پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا دی۔ وَأَمْدَدْنَا، اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ جس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ہم نے یہ آسمان جو بنائے ہیں پھر اس کو مزین کیا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب اللہ کی مخلوق۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، لیکن یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اسے یاد رہتی ہیں یہ چیزیں، جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ ذوالجلال ہی توفیق دیتے۔ جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہی اللہ ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت اور تقدس کے گیت الاپتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو اتارا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے باغات بھی اس پانی سے اگائے اور ہم نے اناج بھی اگایا،
جس کو کھیتی باڑی کرنے کے بعد اناج گھر میں لے کے آتے ہیں، لمبے لمبے جو ہیں وہ کھجوروں کے درخت بھی بنائے، اور اللہ ذوالجلال نے طے بتایا اس پہ کس طرح کھجوروں کے باغوں کو طے بتایا اس کو پھلوں سے بھی نوازا، اور ایسے خوشے کہ جن کو دیکھ کے بھی انسان خوش ہوتا ہے اور کھا کے بھی خوش ہوتا ہے۔ رزقا للعباد، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنا کے نازل کی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، جس طرح بنجر زمین پہ پانی پڑتا ہے تو کس طرح ہریالی آ جاتی ہے، وہ علاقے بارونق ہو جاتے ہیں، جس طرح بنجر زمین سے، مردہ زمین سے یہ سب کچھ نکال سکتے ہیں اللہ ذوالجلال، تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے بھی انکار کیا تھا، لیکن قوم نوح کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا، اللہ نے ڈبو کے مار دیا۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا تھا جو عادی اور سمودی تھے، اور عادیوں سمودیوں سے پہلے اصحاب الرس، پرانے کنویں والے، عہد قدیم کی بات ہو رہی ہے، اور بعض مفسرین تو لکھتے ہیں کہ اصحاب الرس ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، فرعونیوں نے بھی انکار کیا تھا، اور لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اس انکار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے ان ساری کی ساری قوموں کو عبرت بنا دی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ واصحاب الایکہ، یہ جنگل والے جو ہیں، اور سیدنا اللہ کے پیارے پیغمبر کو مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام، اور ایک ہی قبیلے کی دو شاخیں تھیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جہاں باغات تھے اور جنگل بھی ایسے گھنے تھے، اللہ نے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن دونوں نے ہی اپنی اپنی عادات کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا لیا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم نے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو نعوذ باللہ تھکاوٹ ہوگی؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس میں شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہی ہوتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیسے انسان، یہ وہی شک جو اس قوم نے کیا تھا آج بھی آ گیا۔ ایک شخص سمندر میں ڈوب جاتا ہے، قبر تو بنتی نہیں تو حساب کیسے؟ ایک شخص تو جہاز میں ہوتا ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کو کھول کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہتا ہے کہ بتاؤ مجھ سے سچی محبت ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا اگر تم میرے بیٹے ہو، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی ثم ذرونی، تو مجھے جلا کے راکھ بنا دینا، اور میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، راکھ بن گیا، بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اور اس راکھ کو جمع کیا گیا، دوبارہ اللہ نے اسے بندہ بنا کے کھڑا کر دیا، پوچھا بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا؟ لما صنعت هذا، اور میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے فارق منک یا رب، میرے رب تجھ سے ڈرتے ہوئے کہ گناہ اتنے تھے کہ میں سامنا کیسا کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم ڈر گئے ہو، جاؤ میں نے معاف کر۔ جو میرا مالک راکھ کو جمع کر کے انسان بنا سکتا ہے، وہ انسان کو دوبارہ قیامت کے دن کیسے نہیں اٹھا سکتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به नफ्स इंसान को पैदा भी हमने किया है ये समझता है कि कोई काम करूंगा कोई देखेगा कोई लिखेगा इसके हाशिया तखय्युलात में उठने वाले जज्बात से भी हम वाकिफ इसका नफ्स जो सोचता है इसकी सोच से भी हम वाकिफ वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाते हैं हमारा इल्म कुदरत कैसा है कि शय रग जो है इससे भी करीब एक एक लम्हा जो इसकी जिंदगी का है वो हम पे आया है कोई चीज मख्फी नहीं इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद अल्लाह ज़ुल जलाल ने निज़ाम बनाया है दाएं बाएं एक फरिश्ता मुकर्रर है जो लिख रहा है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद उधर जुबान कुछ अल्फाज निकालती है वो इहाता तहरीर में